اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین وصحبہ المنتجبین۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ کو یاد ہے انشاءاللہ اور میں نے آ کر پوچھا بھی کہ دوستوں نے کچھ پڑھا ہے قرآن مجید یا نہیں پڑھا، تو مجھے بتایا گیا کہ پڑھا ہے۔ تو کتنی آیات آپ کو دے کر گیا تھا میں؟ جی، سورۃ البقرہ کی پہلی 40 آیات اور سورۃ الفاتحہ تو پھر بیچ میں شامل ہوتی ہے۔ تو آپ سب نے پڑھی ہیں، کوئی آپ میں سے کھڑا ہو کے بتائے کس طرح پڑھا ہے اس کو؟ یعنی سب اکٹھا بیٹھ کے پڑھتے تھے یا الگ الگ پڑھتے تھے یا کس طرح پڑھتے تھے؟ تھوڑا اونچا بولیے گا۔ ترجمے سے پڑھے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب دوستوں نے اس طرح پڑھا یا نہیں؟ کوئی باقاعدہ ٹائم تھا آغا؟ یعنی اس کے لیے باقاعدہ ٹائم رکھا ہوا تھا؟ ترجمہ پڑھاتے تھے، صحیح ہے۔ چلے، ایک تو آغا پڑھاتے تھے نا، وہ تو ٹھیک ہو گیا۔ جو یعنی میری خواہش تھی اور میری آپ لوگوں سے کو تجویز تھی وہ یہ تھی کہ ہر بندہ خود بھی پڑھے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ جیسے اپنی سٹڈیز میں جو کلاس میں ٹیچر پڑھاتا ہے تو وہی تو کافی نہیں ہوتا، اور جو بچہ خود سے پڑھتا ہے ٹیچر کی پڑھائی ہوئی چیز کو، خود سے پڑھتا ہے، پھر خود سے سمجھتا ہے، تکرار کرتا ہے، تو اس قابل ہوتا ہے کہ اگر کچھ بات پوچھی جائے تو اس کا جواب دے سکے۔ ورنہ اگر صرف ٹیچر سے سنا جائے مثال کے طور پر، تو ایک ہفتے کے بعد کوئی پوچھے پتہ بھی نہیں ہوگا۔ صرف اگر کلاس میں سنا ہو تو بھول جاتا ہے بندہ۔ اور چیزوں کو ذہن میں رکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تکرار کرنا، بار بار پڑھنا، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ ہے کیا۔ اور چونکہ قرآن مجید بیسیکلی ہدایت ہے، یہ ساری کی ساری ہدایات ہیں، کمانڈز ہیں، تو وہ انسان اچھی طرح سمجھ لے۔ اور مثلا اب میں اس سیشن کو جو چاہوں گا آپ کے ساتھ وہ یعنی میں کم بولوں، آپ زیادہ بولیں، ٹھیک ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ میں آیات کے ترجمے کو پڑھتا ہوں۔ قبلہ شیخ محسن علی نجفی اسکردو کے کتنے بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ سب اسکردو کے، تو شیخ صاحب تو آپ کے علاقے کے ہیں یا آپ ان کے علاقے کے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ دونوں ایک دوسرے کے علاقے کے ہیں۔ تو بہرحال کون کون ملا ہوا ہے شیخ صاحب سے؟ شیخ محسن علی نجفی صاحب سے کون کون ملا ہوا ہے؟ 1 2 3 4 5، ٹھیک۔
کم لوگ ملے. چلیں, کہاں پہ ہوتے ہیں وہ پتہ آپ کو؟ کہاں پہ رہتے ہیں؟ اسلام آباد. اور کیا نام ہے ان کے ادارے کا؟ جامعۃ الکوثر. وہ بعد میں بنی تھی, اس سے پہلے کیا تھا؟ جامعہ اہل بیت. پتہ سب کو ملے پھر بھی کوئی نہیں. آپ سے زیادہ تو میں ملا ہوں ان سے. اچھا, اور آپ میں سے کون کون اسوا میں پڑھے ہیں؟ اسوا اسکول میں؟ صحیح. تو پھر اسوا کالج کیوں نہیں گئے؟ اسوا کالج بھی تو ہے نا. میں ایک دفعہ گیا تھا اسلام آباد والے میں. چلیں, اب میں ایسا کرتا ہوں کہ میں ترجمہ پڑھتا ہوں, پھر جو آپ سے سوال کروں, چونکہ ہمارا مقصد کیا ہے کہ آپ کو سمجھ کے آیا ہے. سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ سمجھ کے آیا آپ کو. کچھ سوال میں ایسے بھی کر دوں گا کہ جو یاد کرنے, یعنی آپ کے حافظے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کو یاد کتنا ہے, اور کوشش یہ ہوگی کہ زیادہ تر یہ پتہ کیا جائے کہ آپ کو سمجھ کتنی آئی. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے. رحمان اور رحیم. آپ میں سے کسی کو رحمان اور رحیم کا فرق پتہ ہے؟ اونچا بولو. بیٹھے. تقریباً انہوں نے بات آلموسٹ بتائی ہے, لیکن اور واضح بات, اس سے زیادہ کوئی واضح بات بتا سکتا ہے؟ ہاں جی. زبردست. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ کہاں سے پتہ چلا آپ کو؟ کہاں پڑھا ہے؟ درس میں سنا ہے؟ یاد ہے کہاں سنا ہے؟ ابو سے. ابو کون ہے آپ کا؟ کیا ہے؟ عالم. ہاں شیخ ہے, صحیح ہے. عالم الدین کو شیخ کہتے ہیں نا. زبردست. بس یہ آپ سب یاد رکھیں کہ جو دو صفات ہیں نا, اگرچہ دونوں رحمت والی ہیں, اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنا جو بیٹھے اللہ تعالیٰ نے جو اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے نا, فرسٹ امپریشن, وہ ہے رحمت والا. ٹھیک ہے. رحمان اور رحیم. رحمان سے مراد اللہ کی عام رحمتیں ہیں سب کے لیے دنیا میں جب تک مہلت ہے, لیکن رحیم سے مراد اللہ کی خاص نعمتیں ہیں جو وہ سب کو نہیں دیتا, ان کو دیتا ہے جو کوشش کرتے ہیں ان کو حاصل کرنے کی. اور یہ خصوصی رحمتیں جو ہیں یہ دنیا میں بھی ہیں اور آخرت میں بھی. دنیا میں ہم انہیں کہتے ہیں توفیقات,
اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ بندہ میری طرف مائل ہے تو اس کے مائل ہونے کی وجہ سے اسے توفیق عطا کرتا ہے، اور جب دیکھتا ہے کہ بندہ میری طرف مائل نہیں ہے تو اس کو توفیق نہیں دیتا. ٹھیک ہے، یہ ہے دنیا میں رحیم. اور آخرت میں رحیم جنہوں نے دنیا میں کوششیں کی ہوں گی تو صرف ان کو اللہ تعالیٰ انعام دے گا، اور ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں جو سب کو چیزیں ملی ہوئی تھی آخرت میں بھی سب کو ملے. آخرت میں الگ الگ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں سب کو دیے تاکہ آزمایا جا سکے، اور وہاں نعمتیں ان کو ملیں گی جنہوں نے اپنے آپ کو اس قابل ثابت کیا ہوگا. ٹھیک ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. جزا کے دن کا مالک یعنی قیامت کے دن کا مالک. بس قیامت کا بھی ذکر کر دیا تاکہ پتہ لگ جائے کہ ایک آخری دن ہونا ہے جس میں سزا اور جزا بھی ہوگی. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. ہمیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرما. ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، جنہیں تو نے اپنی نعمتیں عطا کی، جو نہ ان میں سے تھے جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ ان میں سے کہ جو بھٹک گئے. ان دو میں کیا فرق ہے؟ جن پر غضب ہوا اور جو بھٹک گئے. کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ کون بتائے گا؟ دو ہے نا. اچھوں کا ایک گروپ بنایا الذین انعمت علیہم، اور بروں کے دو بنائے المغضوب علیہم اور الضالین. کوئی بتا سکتا کیا فرق ہے؟ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، آپ کو اشارہ کرتا ہوں کہ المغضوب علیہم کا معنی کیا ہے بھلا؟ ہاں، جن پر غضب ہوا. الضالین کا کیا مطلب ہے؟ گمراہ ہو گئے، راستے سے بھٹک. ان دونوں کے میننگ کو دیکھ کے آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے خیال میں ان میں سے بڑے مجرم کون سے لگ رہے ہیں؟ غضب والے یا گمراہ؟ ہاں، جو کہہ رہے غضب والے ہاتھ کھڑا کریں. جو کہہ رہے گمراہ بڑے مجرم ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں، اور جنہوں نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے وہ ہاتھ کھڑے کریں. جو کہہ رہے ہیں کہ گمراہ بڑے مجرم ہیں، تو جن پہ غضب ہوا وہ گمراہ نہیں تھے؟ جن پہ غضب ہوا وہ صراط مستقیم پہ چل رہے تھے. غضب والا بھی گمراہی ہے اور گمراہ بھی گمراہی ہے، لیکن جس کو غضب کا کہا جا رہا ہے ایک گمراہی کے ساتھ گویا کہ ایک ایڈیشنل چیز بیچ میں ہے. غضب جن پر ہوا وہ بڑے مجرم ہیں. ٹھیک ہے، چونکہ گمراہ تو وہ ہیں ہی ہیں، ضالین تو ہیں ہی ہیں مغضوب علیہم، لیکن یہ جو لفظ استعمال کیا ہے یہ زیادہ سختی والا ہے. یہ دو گروپس کیوں لائے ہیں؟ اس لیے کہ جب آپ معاشرے میں دیکھو گے اللہ دو کی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے کہ ان دونوں میں سے آپ نے نہیں ہونا، تب آپ صراط مستقیم پر. دونوں کا پتہ ہونا چاہیے. یہ دو کون کون سے گروپ ہیں؟ آپ دیکھیں کہ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں کہ جو گمراہیوں کا سبب ہوتے ہیں، گمراہیاں پلان کرتے ہیں، گمراہی کا ماحول بناتے ہیں،
چاہتے ہیں کہ لوگ نہ جائیں ادھر جدھر اللہ چاہتا ہے، جدھر رسول نے دعوت دی ہے، سازشیں کرتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، پروپیگنڈا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ المغضوب علیہم، یہ بڑے دشمن ہیں۔ الضالین وہ ہیں جو کسی نے اس طرح نہیں تھے کہ وہ پلانر ہوں اور دیدہ دانستہ دشمنی کرتے ہوں، ٹھیک ہے، لیکن المغضوب علیہم نے جو چالیں چلی اور جو کام کیے، جو پروپیگنڈے کیے، اس کی زد میں آ گئے اور راستے سے بھٹک گئے۔ ایسے ہی مثال کے طور پر جیسے ایک بچہ اچھا ہے، ایک بچہ بہت خدا نخواستہ خراب ہے، بری عادتیں ہیں اس کو، دیدہ دانستہ وہ یعنی اچھا نہیں ہے۔ اب کسی وجہ سے ان دونوں کی دوستی ہو جاتی ہے، یہ تو عادی ہے خرابیاں کرنے کا، یہ دوسرا خرابیاں نہیں کرتا، یعنی عادی بھی نہیں ہے، اس کا دل بھی نہیں چاہتا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی دوستی کی وجہ سے کر بیٹھتا ہے کچھ نہ کچھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، المغضوب، لہذا حدیثوں وغیرہ میں المغضوب علیہم یہود کو کہا گیا ہے، الضالین مسیحیوں کو کہا گیا ہے، لیکن یہ بھی اس زمانے کے حالات کی وجہ سے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، چونکہ قرآن نے بتایا کہ دشمنی کے معاملے میں یہودی بڑے دشمن، انہوں نے بہت تنگ کیا، جبکہ مسیحیوں نے اس طرح نہیں کیا، اگرچہ یہ بھی سیدھے راستے پر نہیں تھے۔ یاد رہے گا، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ سورۃ البقرہ، رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقین کے لیے، باقیوں کے لیے نہیں ہے ہدایت۔ کیا خیال آپ کا؟ متقین کے لیے ہدایت ہے تو باقی پہلے آپ دیکھیں متقی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اصلی مطلب بچنے والا، احتیاط کرنے والا، جس کو ہم کہتے ہیں پرہیز، پرہیزگار۔ پرہیزگار پرہیز کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں پرہیز علاج سے بہتر ہے، بجائے یہ کہ بیمار ہو جاؤ اور پھر علاج کرنا پڑے، بہتر ہے پرہیز کرو ان چیزوں سے جن سے بیماری ہوتی ہے۔ متقی کہتے ہیں کیئرفل آدمی کو، جو بچتا ہے ہر اس چیز سے جو نقصان دہ ہے، یہ ایک صفت ہے۔ اب ایک بندہ قرآن پڑھتا ہے لیکن جن چیزوں سے بچنے کا کہا جا رہا ہے اس کو بچنے کی خواہش ہی نہیں ہے، اور ایک وہ بندہ پڑھتا ہے کہ جو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ جس سے منع کیا جائے گا منع ہو جاؤں گا، کس کو فائدہ ہوگا؟ کس کو فائدہ ہوگا دونوں میں سے قرآن پڑھنے کا؟ ایک بندہ پڑھتا ہے لیکن مثلا جن چیزوں سے کہا جا رہا ہے کہ بچو، اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں، اس کو فائدہ ہوگا؟ یا وہ کہ جو اس لیے پڑھ رہا ہے کہ جن سے کہا جائے گا نہیں کرنے، میں نہیں کروں گا، بچوں گا، کون بینیفٹ کرے گا اس سے؟ جی یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہاں پر ایک آپ کو عرض کر دوں، قرآن مجید میں آگے جا کر یہاں پہ فرمایا نا ہدی للمتقین، آگے فرمایا ہدی للناس، سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو پھر انسان سوچے کہ ہدی للمتقین اور ہدی للناس میں کیا فرق ہے؟ تو یہ ہدایت کے دو سٹیپس ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ جو راستہ نہیں جانتا اور وہ کہیں پہنچنا چاہتا ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے اس کو، دو چیزوں کی۔ ایک چیز کیا ہے کہ وہاں تک پہنچنے کا راستہ بتایا جائے اسے،
لیکن راستہ بتا دیا جائے پہنچ جائے گا اگر چلے ہی نہ تو. جی وہیں پہ کہے مجھے راستہ پتہ لگ گیا میں کامیاب ہو گیا ہوں, اور مثلاً وہیں پہ کھڑا رہے, وہیں پہ جشن منانا شروع ہو جائے, کیک کاٹنا شروع ہو جائے, مجھے راستہ پتہ چل گیا. پہنچے گا کون؟ جو چلے گا اس راستے پہ. ایسا ہی ہے نا. ہدی للناس پہلا سٹیپ ہے, جو بھی قرآن کو پڑھے گا اسے راستہ پتہ لگ جائے گا کہ کن کن چیزوں سے بچنا ہے, کہاں کہاں سے جانا ہے, کن راستوں سے بچنا ہے, کن راستوں پہ چلنا ہے, تو منزل پہ پہنچ جاؤں گا, کامیاب ہو جاؤں گا. لیکن اس میں پی ایچ ڈی بھی کر لے, چلے ہی نہ, نہیں پہنچے گا. پہنچے گا کون؟ ہدی للمتقین. متقی کون ہے؟ جو پھر فالو بھی کر رہا ہے اس کو, جو بتایا جا رہا ہے اس کو فالو بھی کر رہا ہے. لہذا یہ دو سٹیپس ہیں. پہلا سٹیپ ہدی للناس ہے, جو بھی پڑھے گا اسے پتہ چل جائے گا اللہ نے کیا راستہ دکھایا ہے. لیکن پتہ چلنے کا اس وقت تک فائدہ نہیں ہے جب تک اسے فالو کرنے کی خواہش اس کے اندر نہ ہو, اور اسے کہتے ہیں تقوی. ٹھیک ہے, صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب تقوی والوں کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں. وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیب کسے کہتے ہیں؟ جو حواس سے خمسہ 5 سینسز, دیکھنا, سننا, چکھنا, سونگھنا اور لمس کرنا, ٹچ کرنا, ان میں سے کسی میں نہ آتا ہو اسے غیب بولتے ہیں. اور نماز قائم کرتے ہیں, اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں. اور وہ لوگ جو آپ پر نازل ہوا رسول اللہ پر اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں, اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. آخرت کے لیے یقین کا لفظ یوز کیا. آپ انسان کو جتنا آخرت پر ایمان ہے اتنا وہ بچے گا, احتیاط کرے گا کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے. اور جتنا آخرت پہ یقین کم ہوگا اتنا بندہ خراب ہوگا. اب 2 قسم کے لوگ ہیں کہ جو اس معاملے میں دھوکے کا شکار ہیں. ایک وہ ہے جو قیامت کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہاں, ایک وہ ہے جو قیامت کو مانتے ہی نہیں. ایک وہ ہے جو قیامت کو مانتے ہیں لیکن ان کے مولویوں نے ان سے کہا ہے کہ تم جس فرقے سے تعلق رکھتے ہو تمہیں قیامت کچھ نہیں کہے گی, تم یوں جمپ لگا کے جنت میں پہنچ جاؤ گے. اس نظریے کا پریکٹیکلی مطلب وہی ہے جیسے قیامت کوئی نہیں ہے. یعنی قیامت ہونی ہے لیکن دوسروں کے لیے ہونی ہے, میں نے تو یوں کر کے چلے جانا ہے. تو وہ جو قیامت کو نہیں مانتا وہ بھی کہتا ہے میرا حساب کتاب نہیں ہونا, اور وہ جو کہتا ہے میں کنفرم جنتی ہوں وہ بھی کہتا ہے میرا حساب کتاب. تو ان دونوں کے کرپٹ ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جتنے خطباء جنت کنفرم کر رہے ہوتے ہیں اپنے پیروکاروں کی اور اپنے مسلک کے لوگوں کی, اصل میں ان کا بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. چونکہ جسے کنفرم کر دیا جائے کہ تو پکا جنتی ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے پھر. ٹھیک ہے نا. اب آگے جب آپ جائیں گے تو قرآن مجید نے اس نظریے کو ایک انتہائی گندا اور کرپشن کا سبب قرار دیا ہے, اور بتایا کہ یہ نظریہ کن میں پایا جاتا تھا؟ یہودیوں میں بھی اور مسیحیوں میں بھی, جو کہ اپنے دین کی تحریف کر چکے تھے. کہتے تھے ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا, اور اگر ہم بہت بھی گندے ہوئے جہنم میں چلے بھی گئے پھر بھی کچھ عرصے بعد حتماً واپس آ جائیں گے. اور الحمدللہ آج مسلمانوں میں بالکل یہی نظریہ پایا جاتا ہے, شیعوں میں بھی, اہل سنت میں بھی, 19-20 کے فرق کے ساتھ. ہر کوئی سمجھتا ہے ہم اللہ کی فیوریٹ گروپ ہے اللہ کا, اور ہم نے حتماً جنت میں آ جانا. کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم شیعہ ہیں.
توجہ سے سنیں. اچھا تم شیعہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ائمہ نے فرمایا کہ شیعہ جنت میں جائے گا. فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ بتائیں. ہاں کنفیوز نہیں ہو. سنا تو آپ نے یہی ہے نا، ائمہ نے فرمایا ہے. لیکن یہ بات قوم نے بڑے شوق سے سنی ہے کہ ہم شیعہ حتماً جنت میں جائیں گے. یہ سن لیا ہے، آدھی بات سنی ہے، آدھی ائمہ نے اور بھی بتائی تھی. انہوں نے بتایا تھا کہ کون کون سی چیزیں اندر تمہارے پائی جاتی ہو تب تم ہمارے شیعہ ہو. وہ نہیں سنی، وہ نہیں سنی. ٹھیک ہے. اور سمجھتے ہیں کہ وہ جن شیعوں نے حتماً جانا ہے جنت میں وہ ہم ہیں، جبکہ یہ دھوکہ ہے. ائمہ اطہار نے شیعوں کی نشانیاں بھی بتائیں اور کچھ باتیں بتا کے کہے اس قسم کے لوگ ہمارے شیعہ نہیں. جھوٹ بولتے ہیں اگر کہتے ہیں کہ ہیں تو، لیکن وہ سننے کے لیے لوگ اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں. لہذا جو بھی ہے کہتا ہے میں چونکہ شیعہ ہوں، خود کو شیعہ کہتا ہوں، لوگ مجھے شیعہ کہتے ہیں، لہذا میں پکا جنت میں جاؤں گا. یہ جو کنفرم جنت میں جانے والی بات ہے یہ انسان کو کرپٹ کرنے کے لیے، اس کو اللہ کا نافرمان بنانے کے لیے کافی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بات یاد رکھیں. آگے آ جائے گی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، انہیں پتہ ہے، یقین ہے کہ ہمارا حساب ہونا ہے. ٹھیک ہے. آگے چلیں. اب یہ جو صفات بتائی ہیں، ٹھیک ہے، ایمان بالغیب، اقامہ صلاۃ، الگ راستے میں خرچ کرنا، جو تمام انبیاء پہ نازل اس پر ایمان رکھنا، اور آخرت کا یقین رکھنا، جن کے اندر یہ صفات ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے. 6 نمبر آیت. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اے رسول آپ انہیں ڈرائیں، تبلیغ کریں، جہنم کا سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ایمان نہیں لائیں گے. اچھا، جن لوگوں نے، جو لوگ کافر ہیں انہیں تبلیغ کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو پھر تبلیغ کسے کرنی ہے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ آپ جا کے تبلیغ کریں، تو کن کو تبلیغ کرنی تھی؟ بتائیں کن کو؟ مکے میں کون تھے؟ ابھی آپ کو کفر کا صحیح میننگ سمجھانے لگا ہوں. کفر، کافر کسے کہتے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مکہ میں کافر تھے لوگ، تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا ان کو فرق ہی نہیں پڑتا، آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر کس کو تبلیغ کرنی ہے؟ جب اللہ خود ہی بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہے آپ انہیں تبلیغ کریں یا نہ کریں ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ زیادتی ہے اللہ کی. یہ ہے کہ پہلے تو اتنے اپنی جو ہے سرکشی میں اتنے آگے بڑھ گئے تھے کہ آپ کو جو ہے رسول خدا کی جو باتیں ہیں ان پر اثر کرنا چھوڑ گئی تھی. اگر شروع میں جو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اس وقت ہدایت کرتے تھے. اب بعد میں کیا ہوا، جو بار بار رسول خدا کی جو باتیں ہیں ان کو رد کرتے رہے اور جو اپنی سرکشی میں اضافہ کرتے گئے، تو خدا نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. ٹھیک ہے. اور ان کی جو سماعت ہے اس پر مہر، اور آنکھوں پر جو ہے نا پردہ پڑا ہوا، اس لیے ان پر جو ہے نا ہدایت کا اثر بالکل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، بہت اچھے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی جی. کافر کی 2 قسم ہیں، ایک جان کے جو انکار کرتے ہیں اور ایک اس کو وہ جانتا نہیں ہے تب انکار کرتے ہیں. تو تبلیغ کا یہ معنی ہوگا کہ ان کو پتہ نہیں تھا اس لیے ان کو بتایا، اب اس کے بعد جو انکار کریں گے. ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیں. ایکچولی کافر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم کہتے ہیں نا نان مسلم کو کافر کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مجید نان مسلم کے لیے کافر کا لفظ استعمال نہیں کرتا. کس کے لیے کافر کا لفظ استعمال کرتا ہے؟
جس کو بات پتہ چلے